اس تصویر کو ذرا غور سے دیکھو، آخر یہ کس چیز کا گریو یارڈ ہے؟ پہلی نظر میں تو یہ رنگ برنگے پھولوں کا باغ لگتا ہے، مگر حقیقت اس سے بالکل الگ ہے۔ یہ چین میں موجود دنیا کا سب سے بڑا بائیسیکل گریو یارڈ ہے۔ یہاں ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں پرانے سائیکل جمع کیے گئے ہیں۔ اب سوال یہ آتا ہے کہ آخر اتنے سائیکل آخر یہاں تک کیسے پہنچے؟ دور سے دیکھیں یہ جگہ رنگ برنگے پھولوں کا باغ لگتا ہے، لیکن قریب جا کر اس جگہ کو اگر آپ دیکھیں گے تو یہ اصل میں بائیسیکل گریو یارڈ ہے، جہاں لاکھوں بائیسیکل اپنی آخری منزل کا انتظار کر رہی ہیں۔ جی ہاں، چند سال پہلے چین میں بائک شیئرنگ کا رجحان بہت تیزی سے پھیلنے لگا، یہاں تک کہ 2014 میں اس سروس کا باقاعدہ آغاز ہوا، جس کے بعد لوگ شہر کے مختلف مقامات سے سائیکل کرائے پر لیتے اپنی منزل تک سفر کرتے اور پھر قریبی ڈاکنگ اسٹیشن پر واپس کھڑی کر دیتے۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ نظام تبدیل ہوتا گیا۔ اب صرف موبائل ایپ اوپن کر کے چند سیکنڈ میں قریبی سائیکل کی لوکیشن دیکھی جا سکتی تھی اور اسے فوراً رینٹ پہ لیا جا سکتا تھا۔ شروع میں لوگوں کو یہ سروس بہت ہی آسان اور فائدہ مند لگنے لگی، لیکن جب کبھی مین موقع پہ سائیکل کی ضرورت پڑتی تھی تو ساتھ والی قریبی اسٹیشن پہ سائیکل دستیاب نہیں ہوتی تھی۔ اب اسی ڈیمانڈ کو پورا کرنے کے لیے کمپنیوں کو تیزی سے ہزاروں نئے سائیکل تیار کرنے کی پڑی تاکہ ہر جگہ لوگوں کو بآسانی سے سائیکل مل سکے۔ اسی وجہ سے یہ سروس خاص طور پر مڈل کلاس فیملی کے لیے بہت ہی زبردست رہا، جبکہ ان کے لیے سفر کا سب سے سستا، آسان اور بہترین ذریعہ بن گیا۔ آخرکار اس ڈیمانڈ کو پورا کرنے کے لیے ملٹی بلین ڈالرز کمپنیاں اس کمپٹیشن میں آ گئیں اور بائک شیئرنگ کی کمپٹیشن میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی فکر میں لگ گئے۔ ہر بڑے شہر میں سینکڑوں بائک سٹیشنز قائم کیے گئے، جہاں ایک ہی وقت میں ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں بائک شیڈ سٹینڈ کر سکتے تھے، یعنی کہ پارک کر سکتے تھے۔ اور کہانی تو اب شروع ہوئی، یہ تو صرف شروعات تھی۔ چند ہی سالوں میں صورتحال یہ ہو گئی کہ چین میں تقریباً 70 بائک شیئرنگ کمپنیاں ایک ساتھ کام کر رہی تھیں، جبکہ 2017 کے ایک سروے کے مطابق چین دنیا کا سب سے بڑی بائک شیئرنگ مارکیٹ بن چکا تھا۔ اور ایک اندازے کے مطابق ایک وقت ایسا بھی تھا جب چین کے سڑکوں پر تقریباً 1,60,00,000 شیئرڈ سائیکل موجود تھے، اور پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ بائک شیئرنگ کا کاروبار حد سے زیادہ بڑھ گیا۔ مارکیٹ میں اتنی زیادہ سائیکلیں اور کمپنیاں آ چکی تھی کہ نئے کمپنیوں کے لیے جگہ بنانا اور منافع کرنا کافی مشکل ہو چکا تھا۔ اب نتیجہ یہ نکلا، یہ کاروبار پہلے جیسے منافع بخش نہیں رہا۔ انویسٹرز نے بھی اس کاروبار میں مزید انویسٹنگ کرنا بند کر دیا، جس کے بعد کئی کمپنیاں مالی مشکلات کا شکار ہو گئی اور یہی سے چین میں بائک شیئرنگ کا زوال کا آغاز شروع ہوا۔ حالات یہاں تک پہنچ گئے کہ بیجنگ کی سڑکیں ایک وقت میں تقریباً 1,20,00,000 سائیکلوں کو سنبھال سکتی تھی، اور حیران کن دینے والی بات تو یہ ہے کہ مارکیٹ میں اس سے بھی زیادہ سائیکلیں بنائی گئی، لیکن بائک شیئرنگ کمپنیوں نے تقریباً 2,30,00,000 سائیکلیں شہر میں پھیلا دیے تھے، یعنی بیجنگ کی اصل گنجائش سے بھی زیادہ، یعنی کہ 2 گنا زیادہ سائیکلیں سڑکوں پر آ چکی تھی۔ اتنی زیادہ سائیکلوں کی وجہ سے اب سب سے بڑا مسئلہ پارکنگ کا بن گیا تھا۔ لوگ جہاں جگہ ملتے وہی اپنی سائیکل چھوڑ کر چلے جاتے۔ آہستہ آہستہ سڑکوں کے کنارے، فٹ پاتھ اور گلیوں کے کونوں میں سائیکلوں کے بڑے بڑے ڈھیر ہونے لگے، اور 2018 تک حالات اتنے خراب ہو گئے کہ آدھی سے بھی زیادہ بائک شیئرنگ کمپنیاں تو دیوالیہ ہو گئیں۔ ان کے ہزاروں سائیکلیں سڑکوں اور خالی جگہوں پر پڑی رہتی۔ یہ صورتحال دیکھ کر حکومت نے شہروں کو صاف کرنے کے لیے ان تمام سائیکلوں کو جمع کر کے ڈمپ یارڈ منتقل کرنا شروع کر دیا۔ پھر شہر کے ہر گلی، ہر کونے سے ان سائیکلوں کو ہٹایا گیا اور ڈمپنگ یارڈ میں منتقل کیا گیا، اور کچھ ہی عرصے میں وہ ڈمپنگ یارڈز اتنے بڑھ گئے کہ وہ ڈمپنگ یارڈز اس طرح دیکھنے لگے جنہیں دیکھ کر یقین کرنا مشکل لگتا ہے۔ یہاں تک کہ کئی ڈمپنگ یارڈز میں تو 2 لاکھ سائیکلیں جو ہے وہ ڈمپنگ کیے گئے ہیں۔ چین میں ایسے نہ جانے اور کتنے ڈمپنگ یارڈز موجود ہیں جنہیں بائیسیکل گریو یارڈ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اور دلچسپ بات تو یہ ہے کہ چین میں آج بھی بائک شیئرنگ کا رجحان ہے، لیکن اب یہ مارکیٹ پہلے کی طرح تیزی سے نہیں بڑھی جیسے کہ 2017 میں بڑھی تھی۔ اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔